اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے کلام پر ایمان لے آئے تو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق یعنی قرآن پر جو ہمارے پاس آیا، حالانکہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے میں انہیں ایسے باغ دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور تم حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا اسے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں تمہاری پکی قسموں پر تمہاری گرفت فرماتا ہے۔ تو ایسی قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت معمول کا وہ کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو،
یا 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو جو ان تینوں میں سے کچھ نہ پائے وہ 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھاؤ اور توڑ بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو انہیں پورا کر کے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یعنی فال نکالنے یا قسمت کا حال معلوم کرنے کے تیر ناپاک اور شیطانی کام ہی ہیں، تو تم ان سے بچتے رہو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم اب بھی ان برائیوں سے باز آؤ گے کہ نہیں؟ یعنی ضرور بضرور ان سے باز رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور ان کی نافرمانی سے بچو، پھر اگر تم نہ مانو تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف ہمارے احکام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کھایا پیا جب کہ وہ کفر سے بچیں اور ایمان رکھیں اور نیک کام کریں، پھر جوئے اور شراب سے بھی بچیں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر ہر حرام سے بچیں اور نیکیاں کرتے رہیں، اور اللہ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں احرام کی حالت میں ایسے باز شکار سے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے، لیکن تم انہیں شکار نہیں کرنا تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے یعنی شکار کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے ویسا ہی جانور بدلے میں دے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عدل و انصاف والے شخص کریں گے۔ یہ قربانی کعبے کو پہنچنے والی ہو، یعنی حدود حرم مکہ میں ذبح ہو، یا چند مسکینوں کا کھانا کفارہ ہے، یعنی جانور کی قیمت کے برابر ہر مسکین کو صدقہ فطر کی رقم دینا، یا جتنے صدقہ فطر بنے اس کے بدلے روزے رکھنا کفارہ ہے، تاکہ وہ اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھے۔ اللہ نے معاف فرمایا جو اس حکم سے پہلے گزر چکا، اور اب جو ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا غالب ہے بدلہ لینے والا۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے اور مسافروں کے فائدے کے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، اور تم پر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے احترام والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا، یعنی اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد رکھے، اور اسی طرح احترام والے مہینے کو اور حرم کی قربانی اور قربانی کے ان جانوروں کو جن کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہوں، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کی ذمہ تو صرف حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ اے انسان تجھے ناپاک کی کثرت اچھی لگے، تو اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، یعنی تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور اگر ان باتوں کو اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، لہٰذا کثرت سوال سے بچو، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ایسی باتیں پوچھی تھیں پھر وہ ان کے منکر ہو گئے۔ توجہ فرمائیں، اب چند ان جانوروں کا ذکر کیا جائے گا جو حلال تھے مگر کافروں نے انہیں اپنی طرف سے حرام قرار دیا۔ ان کی تفسیر یہ ہے کہ بحیرہ وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے وقف کیا جاتا تھا اور پہچان کے لیے اس کا کان چیر دیا کرتے تھے، اور صائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے، اس سے کوئی کام خدمت نہ لیتے تھے، اور وسیلہ وہ اونٹنی جس کا پہلا اور دوسرا بچہ مادہ پیدا ہوتا تھا، اسے بھی کام کاج سے آزاد کر دیتے تھے، اور حامی وہ اونٹ جس سے متواتر 10 بچے پیدا ہوتے تھے، اسے بھی کام کاج سے آزاد کر دیتے تھے۔ کافروں کے اس فعل کا رد کیا گیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حامی، یعنی اللہ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا، لیکن کافر لوگ انہیں حرام ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں اکثر بالکل بے عقل ہیں کہ حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے کافر باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی کے لیے تم میں سے 2 معتبر شخص وصیت پر گواہ ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے اور کوئی قرابت دار مسلمان نہ ملے تو غیروں میں سے 2 شخص گواہ ہوں۔ اگر تمہیں گواہوں کی سچائی میں کچھ شک پڑے تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو، یعنی ہم رشتے اور مال کی وجہ سے جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے 2 شخص کھڑے ہوں جن کا حق پہلے جھوٹے گواہوں نے ضائع کیا، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں پچھلے گواہوں سے زیادہ ٹھیک ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، ایسا ہو تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ گواہی پر گواہی کا طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ گواہی دینے والے صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا وہ ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد جھوٹی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر ان سے فرمائے گا تمہیں تمہاری امت کی طرف سے کیا جواب ملا جب تم نے ایمان کی دعوت دی؟ وہ کمال ادب اور انکساری سے عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو، جب میں نے پاک روح یعنی جبریل امین سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور پکی عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتی، اور تم پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالتے تھے۔ اور اے عیسیٰ میرا وہ احسان بھی یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا، یعنی ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا، جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے کافر بولے یہ تو صرف کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں یعنی آپ کے خاص ساتھیوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے عرض کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اس پر آنکھوں دیکھے گواہ ہو جائیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، اور تیری طرف سے میری نبوت اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔
اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے اترنے کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا تو بے شک میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو سارے جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے تو شریک سے پاک ہے، میری مجال نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو میرے دل کی ہر بات جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا ان پر نگہبان تھا، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان رہا، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو کافروں کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ایمان والوں کو بخش دے تو بے شک تو ہی بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اللہ فرمائے گا، یہ ہے وہ قیامت کا دن جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا
اور تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کیا، اس کے باوجود کافر بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کی ایک مدت مقرر فرما دی، اور قیامت کا وقت بھی اللہ کے نزدیک معین ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ اور اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہ تمہارا راز بھی جانتا ہے اور کھلی باتیں بھی، اور ہر اس عمل کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اور کافروں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ تو بے شک انہوں نے حق یعنی قرآن کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو بہت جلد ان کے پاس قرآن کی خبریں آ جائیں گی، جیسے بدر وغیرہ میں شکست کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی، اور ہم نے ایسی نہریں بنائی جو ان کے باغات اور محلات کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، جیسے فرعون اور قوم فرعون وغیرہ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کافر کہتے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ مشرکین مکہ نے کہا ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو ان مشرکوں کا کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مرد ہی کی صورت میں بناتے، اور ان مشرکین پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ضرور اے محبوب آپ سے پہلے
رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تو رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آپ فرما دیجئے زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ آپ پوچھیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ آپ ہی فرما دیں سب اللہ کا ہے، اس نے اپنی ذات پر بطور فضل و احسان کے رحمت مقرر کر لی ہے، بے شک وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہیں سب اسی کی ملکیت ہیں اور وہی خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين۔ آپ فرمائیں کیا میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنا لوں؟ اور اللہ سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ آپ فرما دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کروں اور اے سننے والے ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اس دن جس سے عذاب ٹل گیا تو ضرور اس پر اللہ کی مہربانی ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ بھلائی پہنچائے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی نہایت حکمت والا خوب خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ پوچھئے میری رسالت پر سب سے بڑا گواہ کون ہے؟
اگر اہل مکہ کوئی جواب نہ دیں تو خود ہی فرما دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جنہیں یہ قرآن پہنچے ان کو عذاب الہی سے ڈراؤں۔ تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ آپ فرمائیں میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت اور انجیل دی وہ اس نبی آخر الزمان کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے۔ من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کہے اللہ کی کوئی اولاد ہے وغیرہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اے حبیب دیکھیے انہوں نے اپنے بارے میں کیسا جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گئیں جو وہ باتیں بناتے تھے کہ ہمارے بت شفاعت کریں گے۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کافروں میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کی ضد کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ اس کلام کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا جس سے الفاظ قرآن ان کے دماغ تک نہیں پہنچتے۔ اگر وہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آپ سے جھگڑتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ قرآن تو صرف پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين۔ اور کبھی آپ ان کو دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم کسی طرح دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور ہم مسلمان ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، یعنی ان کے کفر پر انہی کے اعضاء گواہی دیں گے، اور اگر ان کو دنیا میں واپس بھیجا جائے پھر بھی وہ کفر کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ اور کافروں نے کہا ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر نہیں اٹھنا۔ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور کبھی آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ مرنے کے بعد اٹھنا حق نہیں؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، ہاں یہ ضرور حق ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چکھو۔ خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک وہ نقصان میں رہے جن لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو کہیں گے ہائے ہمیں اپنی کوتاہی پر افسوس جو قیامت پر ایمان لانے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنی پیٹھ پر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لو بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، یعنی جلد گزر جاتی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے حبیب ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس جھٹلانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا،
یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے محبوب، اگر ان کا اسلام سے منہ پھیرنا آپ پر گراں گزرتا ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، تو اے سننے والے تو ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ صرف وہی لوگ حق قبول کرتے ہیں جو دل سے سنتے ہیں، اور مردہ دلوں یعنی کافروں کو اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف ہانکے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور کافر بولے، اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ آپ فرما دیجئے اللہ ہر قسم کی نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور جتنے زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ تمہاری ہی طرح جماعتیں ہیں، یعنی سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، یعنی قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا، پھر وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، یعنی تمام مخلوق، جن و انس، چرند پرند، سب کا وہاں انصاف ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ کے سوا بتوں کو پکارو گے؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بلکہ تم اللہ ہی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا، اور اس وقت تم اپنے شریکوں کو بھول جاؤ گے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو ہم نے ان امتوں کو نافرمانی کرنے پر سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں یعنی توبہ کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے، اسی لیے توبہ نہ کی، اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نگاہ میں اچھا کر دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر آزمائش کے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں پر اترانے لگیں جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں عذاب دے کر اچانک پکڑ لیا، تو اس وقت وہ نجات سے نا امید ہو کر رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، تو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ آپ فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے ہم کس کس انداز سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے ذرا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا ظاہر ہو کر آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ ہوگا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، تو جو کوئی ایمان لائے اور نیک ہو جائے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
افلا تتفکرون۔ آپ فرما دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جس سے میں تمہیں مالدار کر دوں گا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں جس سے تمہیں کاروبار میں نفع کے طریقے بتاؤں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کہ میرا کھانا پینا اور نکاح کرنا تمہیں حیران کرے۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی مجھے آتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا اندھا یعنی کافر اور آنکھوں والا یعنی مومن برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے محبوب اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر سنائیں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا۔ آپ انہیں ڈرائیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے حبیب اپنے دربار سے ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبح شام اسے پکارتے ہیں۔ آپ پر ان کے حساب سے کچھ لازم نہیں اور ان پر آپ کے حساب سے کچھ نہیں، یعنی سب کا حساب اللہ پر ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں دور کر دیں تو یہ کام انصاف سے بعید ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، یعنی کفار قریش کو فقیر مسلمانوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا تاکہ مالدار کافر فقیر مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا یعنی ایمان عطا کیا۔ اے کافروں کیا اللہ شکر ادا کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ یعنی ایمان اور ہدایت مالداری پر موقوف نہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت اس طرح لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی کی وجہ سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔
إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ آپ فرما دیجئے مجھے ان بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ آپ فرمائیے میں تمہاری خواہشات پر نہیں چلتا، اگر ایسا ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ آپ فرما دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور تم اسے یعنی قرآن کریم اور دیگر معجزات کو جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کی تم جلدی کرتے ہو، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم واللہ اعلم بالظالمین۔ آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو ضرور میرے اور تمہارے درمیان کام ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں وہی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز، مگر وہ سب کچھ ایک روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ اس حکم میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر وہ قیامت کے دن اپنے حقیقی مالک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سنو،
اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی آفتوں سے نجات دیتا ہے، جسے تم گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت اور ہر سختی سے بچاتا ہے، پھر بھی تم ان بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ فرما دیجئے وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ کر کے لڑا دے، اور لڑائی کے ذریعے ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح روشن آیتیں طرح طرح سے بیان فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اسے یعنی قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ یہی حق ہے۔ آپ فرمائیے میں تم پر کچھ نگہبان نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم جان جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کہیں شیطان تجھے یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور پرہیزگاروں پر ان گمراہوں کے بارے میں کوئی جواب دہی نہیں، لیکن نصیحت کرنا پرہیزگاروں پر ضروری ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا
لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور اے سننے والے، ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کر تاکہ کوئی شخص اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، اور اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو اور نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر قسم کا معاوضہ دے تو اس سے نہ لیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے جائیں گے، ان کے پینے کے لیے کھولتا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ آپ فرمائیے، کیا ہم اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجیں جو نہ تو ہمیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور کیا ہم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں گمراہ کر دیا؟ وہ شخص حیران ہے کہاں جائے، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہانوں کے رب کے حضور سر جھکا دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی بارگاہ میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس دن وہ ہر فنا شدہ چیز کو کہے گا زندہ ہو جا تو وہ فوراً زندہ ہو جائے گی، اس کا فرمان سچا ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا حکومت اسی کی ہوگی، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کریں جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی ساری سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے یہ سب کچھ دکھایا
کہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ پھر جب ابراہیم پر رات کا اندھیرا آیا، انہوں نے ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا فرمایا کیا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج چمکتا دیکھا فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ بے شک میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے پہلے ہی سیدھی راہ بتا چکا اور مجھے ان باطل معبودوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ کا شریک بتاتے ہو۔ ہاں میرا رب ہی میرے نفع نقصان کی کوئی بات چاہے تو وہ ہوگی۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں یعنی خود ساختہ معبودوں سے کیوں ڈروں اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں گروہوں یعنی مسلمان اور مشرک میں سے امان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق بات کی ملاوٹ نہ کی، انہی کے لیے امان ہے اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کریں، بے شک تمہارا رب بڑا علم و حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی راہ دکھائی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہ دکھائی، یہ سب ہمارے قرب خاص کے لائق ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی راہ دکھائی، اور ہم نے ہر ایک کو اس وقت کے سارے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو فضیلت دی، اور ہم نے انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، اور اگر یہ کفار مکہ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان باتوں کے اقرار کے لیے ایسے لوگ یعنی مسلمان مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا انکار کرنے والے نہیں۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی، تو آپ
انہی کی راہ چلیں۔ آپ فرما دیجئے میں اس قرآن کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر یعنی نبی پر کچھ بھی نہیں اتارا، آپ فرما دیجئے اس کتاب کو کس نے اتارا جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ وہ لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، اس طرح کہ کچھ کو اپنی خواہش کے مطابق ظاہر کرتے ہو اور بہت سا چھپا لیتے ہو، اور تمہیں محبوب علیہ السلام کے ذریعے وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ آپ ان سے پوچھئے، جب وہ جواب نہ دے سکیں تو آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ نے توریت اتاری، پھر انہیں ان کی بیہودہ باتوں میں کھیلتا چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتریں، اور قرآن اس لیے اترا تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد تمام جہاں والوں کو ڈر سنائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ پر جھوٹ باندھے، یا یہ کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کچھ وحی نہیں کی گئی؟ اور اس سے بڑا ظالم کون جو کہے میں بھی عنقریب اتار دوں گا اس قرآن جیسا کلام جو اللہ نے نازل کیا۔ اور کبھی تم دیکھو کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہیں گے نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں اللہ پر ناحق بات کہنے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرنے کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ ان سے فرمائے گا، بے شک تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار مال و اولاد کے بغیر تنہا پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے معاملات میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور بے شک تمہارے اور بتوں کے آپس کے تعلق ٹوٹ گئے، اور بتوں کے بارے میں جو دعوے تم کرتے تھے سب غلط ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ اناج اور درخت اگانے کے لیے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ ہے شان والا اللہ، بس تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ یعنی ایسے دلائل کے باوجود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ رات کی تاریکی چاک کر کے صبح کو نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین اور سکون کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو عبادات اور معاملات کے حساب کے لیے بنایا، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے بہت غالب بحد علم والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں صحیح راستہ معلوم کرو، بے شک ہم نے علم والوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان فرما دیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر تمہیں کہیں ٹھہرنا ہے یعنی ماں کے پیٹ یا زمین پر، اور کہیں امانت رہنا ہے یعنی باپ کی پشت میں یا قبر کے اندر، بے شک ہم نے سمجھداروں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ
في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیتی پیدا کی جس سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے بھاری گچھے پیدا کیے ہیں جو زمین پر جھکے جا رہے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے جو صورت میں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور مزے میں الگ الگ۔ دیکھو درخت کے پھل کو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو دیکھو، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور مشرکوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اللہ نے تو ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنائیں۔ ان کی باتوں سے اللہ پاک اور برتر ہے۔ بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی تو زوجہ نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ حدود اور جہاد سے پاک ہے، اور سب آنکھیں اللہ کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے ہر باریکی کو جاننے والا اور ہر چیز سے خوب خبردار۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے حق کو دیکھا اس نے اپنا فائدہ کیا، اور جو اندھا رہا اس نے اپنا نقصان کیا، اور میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی میرے ذمے صرف تبلیغ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح مختلف انداز سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر کہیں گے آپ تو لوگوں سے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو علم والوں پر واضح کر دیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کی گئی ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں کے بیہودہ اعتراضات سے منہ پھیر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور اے محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہباں نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے معاملے میں جواب دہ ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے مسلمانوں، جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان کو برا مت کہو، ورنہ وہ سرکشی اور جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کفار مکہ نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو حق کے ماننے سے پھیر دیتے ہیں جیسا کہ وہ پہلی بار اس رسول معظم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم کفار قریش کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے بھی قبروں سے نکل کر باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے جو آپ علیہ السلام کے حق ہونے کو ظاہر کرتی، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا تو وہ ایمان لے آتے، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں کہ ایسی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اے نبی، جس طرح یہ کفار آپ کے دشمن ہیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے آدمی اور جنوں میں سے شیاطین کو ان کا دشمن کیا کہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو خفیہ طور پر فریب کی باتیں سکھاتے ہیں، اور آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو انہیں ان کے بہتانوں پر جو وہ اللہ پر گھڑتے ہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا
اور انہیں ذلیل کر دے گا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس فریب کی طرف مائل ہوں اور وہ اسے پسند کریں اور وہ گناہ کرتے رہیں جو اب کر رہے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آپ فرمائیے تو کیا میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف تفصیلی کتاب یعنی قرآن نازل کیا، اور جن کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود اور نصارہ کے علماء، وہ جانتے ہیں یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز اللہ کے فیصلے کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو چکی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ اگر تو ان کے کہنے پر چلے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، وہ یقین کو چھوڑ کر صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور جھوٹے اندازے ہی لگاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس جانور میں سے کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ نے تم پر حرام کیا وہ اس کی تفصیل تم سے بیان فرما چکا ہے، مگر جس حرام کی طرف تم مجبور ہو جاؤ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھا سکتے ہو۔ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور ہر قسم کا کھلا
اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو، بے شک جو گناہ کرتے ہیں ان قریب وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر ذبح کے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک وہ کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے حرام کو حلال قرار دلوانے کے لیے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو اس وقت تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسے حلال جاننا یا اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنانا ہے جو کہ شرک ہے۔